السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے عرب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، وہاں کے حالات کیسے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام سے قبل عرب کے حالات بہت خراب تھے۔ لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عرب میں معاشرتی، تمدنی، اخلاقی کمزوریاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ عرب کے رہنے والے انسان برائے نام ہی انسان رہ گئے تھے۔ فحش باتوں سے بالکل بھی نہیں بچا جاتا تھا۔ ہر شخص اپنے افعال اور اقوال میں آزاد تھا۔ خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے نام پر اشعار لکھے جاتے تھے اور بازاروں میں سر عام گایا جاتا تھا۔ کوئی ولولہ اور ارمان چھپا کر نہیں رکھا جاتا تھا۔ زنا پر نادم ہونے کے بجائے فخر کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگوں کے لیے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے زیادہ محبوب کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ پھر نشے کی حالت میں بدمست ہو کر نہایت شرمناک افعال کیے جاتے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ قمار بازی شرفا اور عمرہ کا بہترین مشغلہ تھا۔ ہر جگہ قمار خانے کھلے ہوئے تھے جن میں عرب کے بڑے بڑے رئیس شامل ہوتے تھے اور بڑی بڑی رقوم ہارتے اور جیتتے تھے۔ سود خوری نہایت معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ جدال و قتال دو قبیلوں کے درمیان اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی تو 25 سال 30 سال تک جاری رہتی تھی۔ ہزاروں لوگ ان جنگوں میں مارے جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں شعر و شاعری اور گھوڑ دوڑ کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ عورت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ مردوں کو یہ حق تھا کہ وہ جو چاہیں کریں، جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح کریں۔ سوتیلی ماں سے نکاح جائز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوتی تو لڑکی کو پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہر قبیلے اور گھر نے اپنا الگ الگ بت بنایا ہوا تھا، مگر حبل، اصاف، نائلہ، لات و منات ان کو بہت عزت والے بت سمجھا جاتا تھا اور لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ دہریے کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، یہ خدا کا بھی انکار کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ یہودیوں نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام کے بت رکھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ عیسائی تثلیث کے قائل تھے اور انہوں نے بھی 3 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ ان میں سے بعض تو خدا کی ذات کے ہی انکاری تھے۔ ان کے نزدیک زمانہ اور فطرت ہی کی ہر چیز میں کار فرمائی تھی۔ قرآن نے ان کے متعلق یوں بیان کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ گمان کرتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے جو ہر قسم کی انسانی حاجات و ضروریات سے منزہ و مبرہ ہو۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لہی تھا۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کا متولی تھے۔ عمرو نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکے سے جلا وطن کر دیا، خود حرم کا متولی بن بیٹھا۔ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہوا تو کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقا پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند بت دو۔ انہوں نے حسب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ کیونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ عمرو بن لہی نے مال مویشی کی مصلحت و مشقت کی خاطر چند بدعت اور شرکیہ رسومات ایجاد کی جو محض کسب و افتراء کا پلندہ تھی۔ قوم نے اندھے دھند اس کی تقلید کی اور ملت ابراہیمی جو توحید و وحدانیت، رد شرک، تردید بت پرستی کا مجموعہ تھی، اسے یکسر بدل ڈالا۔ شاعر حج اور دینی امور میں تغیر و تبدل کر ڈالا اور بغیر کسی دلیل و حجت کے بہت علم و دانش کے سابقہ عوام کی مشرکانہ راہ رسم کو پسند کیا۔ جہالت نے ان میں بت پرستی رائج کر دی تھی اور بت پرستی نے انسانی دل و دماغ پر قبضہ کر کے ان کو تاہم پرست بنا دیا تھا۔ فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور اس طرح وہ خدا کی عظمت و جلال کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ اس لیے انسانی حقوق کے لیے نہ کوئی ضابطہ تھا اور نہ ایسے حقوق کو صحیح مرکز پر لانے کے لیے کوئی قانون تھا۔
قتل انسان، رہزنی، حبس بھیجا، تصرف ناجائز، مداخلت بھیجا، عورتوں کو جبر یا پھسلاوٹ سے بھگا کر لے جانا، بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا، اسی شجر کے ثمر تھے کہ بت پرستی نے ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر ہستی انسان ہی کو بنا دیا تھا۔ اس وسیع ملک کے رہنے والے جس طرح اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی عادات و اعتبار میں ایک ہی نہج پر گامزن تھے، اسی طرح مذہب میں بھی ان کا عمل اور عقیدہ ایک دوسرے سے مشابہ تھا۔ ضعیف انسانوں کا کیف رسم اپنی کمزوری کی وجہ سے ہستی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے، باوجود اپنی ذات میں بلندی کی طرف بڑھنے کی اہلیت کے، جس کے سہارے وہ ذات واجب الوجود خداوند ذوالجلال کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر سکتا ہے، انسان الٹا پستی میں گر پڑتا ہے۔ ایسے ضعیف انسانوں کی مثال میں سورج یا چاند یا آگ کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، جو ایک معینہ بلندی کی حد تک پہنچ کر اور اوپر کی طرف بڑھنے کی ہمت چھوڑ چکی ہیں۔ اس قسم کے انسان اگر اس سے سبق لیتے تو ذرا سے اقدام کے بعد وحدت الوجود کے اس راز سے آگاہ ہو سکتے، جس کے صدقے میں تمام عالم کون و مقام برپا ہے۔ وجود کلی و ابدی، جس کی وحدت و نور ارض و سما کے ذرے ذرے میں زندگی کا وسیلہ ہے، ضعیف طباع سے تو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ بے جان بتوں کو اس قدرت برتر کی بدوی بخش دی۔ اس طرح یہ طرفہ کہ آج جبکہ علم و تمدن کی سرپرستی جاری ہے، بت پرستی کے نشان ابھی تک پوری طرح نمایاں ہیں۔ انسان ان بتوں کی خدائی داد دینے میں آج بھی اپنی سعادت سمجھ رہا ہے۔ مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا تعلق اپنے معبودوں کے ساتھ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے خیال میں ان کو صاحب اختیار اور نافع و ضار سمجھ لیتا ہے اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعے سے اپنے دینوی مقاصد میں ان کی مہربانی و اعنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، لہٰذا تم اللہ سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یہ مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا رد ہے جو بالعموم ان میں پائی جاتی ہے، اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جنہوں نے ہر زمانے میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں، خود بہت سے دور اپنے محلوں میں داد عیش کیا کرتے ہیں، جن کے دربار تک عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مقربین بارگاہ میں سے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست کے آستانہ بلند پر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان پندار خوددائی پر یہ گوارا نہیں ہوتا کہ خود اس کو جواب دیں، بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کو سپرد کیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے ان کو بسا سمجھنے کی کوشش وہی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ اقدس تمام انسانوں کی دست رس سے بہت ہی دور ہے، اس کے دربار تک بھلا کسی عام کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں تک دعاؤں کو پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک پاک روحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے۔ بنو خزاع کے سردار عمرو بن لہی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمرو بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل براہ جانا، وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ بتوں کا حج و طواف اور سجدہ کیا جاتا تھا۔ بتوں سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے یہاں سفارشی تصور کیا جاتا۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ کھانے کی چیزوں، کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کے دوران صفا و مروہ کا بھی طواف کرتے۔ کفر کے زمانے میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے اور سمجھاتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت وہ لوگ ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ انصار اسلام سے پہلے منات کے لیے احرام باندھتے اور مشلل کے قریب اس کی عبادت کرتے، سو جو شخص احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کے طواف کو حرام جانتا۔ عرب یہ جانتے تھے کہ یہ جو 360 چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل جو ہے وہی خدا ہے جس کا نام انہوں نے بھی اللہ رکھا ہوا تھا کہ ان سب کے اوپر وہ ہے۔
مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک وسیلہ ہیں، یہ ہمیں اس خدا تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہم ان خداؤں کو راضی کریں گے تو وہ بڑا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ خرابی ان میں تھی، ورنہ توحید کا تھوڑا بہت تصور ان کے پاس تھا۔ ان کو یہ تو پتا تھا کہ ایک بڑا خدا ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں تصور کا ایک نیا خاکہ بن چکا تھا۔ چنانچہ اہل عرب نے اپنے مال سے 2 حصے کیے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے چھوٹے خدا کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اصلی خدا کو خدا تو مانتے تھے لیکن وہ اسے بھول گئے۔ پھر ان کی ساری امیدیں اور دین ان چھوٹے خداؤں تک ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے خداؤں میں سے ایک خدا کا نام لات تھا جو مربع شکل کا تھا اور سفید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اسے اہل عرب خدائی درجہ دیتے تھے، اس بت کی عبادت کرتے تھے۔ اس بت کی عبادت عرصہ دراز تک ہوتی رہی ہے۔ طائف میں بت رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ کیا تم نے لات اور عزا یعنی دیویوں پر غور کیا ہے؟ قتادہ کہتے ہیں کہ لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا جس کا استان طائف میں تھا۔ اس شعر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بنو ثقیف خائب اور خاسر ہو کر بھاگتے ہوئے اپنے لات کے پاس لوٹ آئے۔ بنو ثقیف اس کے بڑے معتقد تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبے کو گرانے کے قصد سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے رہبر مہیا کی اور دیگر سہولتیں بہم پہنچائیں تاکہ وہ ان کے معبود لات کے استھان منظم نہ کر دے۔ وہ لات کو چھوٹا خدائی مانتے تھے اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ابرہہ ہمارے بڑے خدا کے گھر کو گرانے جا رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اس ڈر سے راستہ بتا دیا کہ کہیں وہ لات بت کو گرا نہ دے۔ اس طرح ان کا دوسرا بت تھا منات۔ منات قبل اسلام قدیم عرب مذاہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی اور اس کی پوجا بطور اللہ کی بیٹی کی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ کی 3 بیٹیاں عزا، لات اور منات تصور کی جاتی تھیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اور تیسرے ایک اور منات کو کیا یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ اس کا منظر قدیت کے مقام پر تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے۔ یثرب کے اوس و خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت معتقد تھے۔ کعبے کی طرح اس کا حج بھی کیا جاتا، قربانی کے جانور بھی اس کے لیے ذبح کیے جاتے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے وہ وہیں سے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے قدیت کی طرف چل پڑتے۔ یہ لوگ صفا و مروہ کی سعی چھوڑ دیتے اور منات کے لیے آرام باندھ لیتے، یعنی ان کے نزدیک بڑا خدا تو تھا لیکن چھوٹے خدا کو زیادہ معتبر سمجھتے تھے۔ اسی طرح سال ہر سال جو بھی اپنے مال سے نکالتے اس میں جو حصہ چھوٹے خدا کا ہوتا وہ زیادہ قابل احترام ہوتا۔ مثلا انہوں نے 2 حصے نکالے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اللہ کے شریکوں کے لیے۔ اگر اللہ کے حصے میں سے کچھ نیچے گر جائے تو ان کا قانون تھا کہ وہ گرا ہوا حصہ وہ چھوٹے خدا کے حصے میں ڈال دیتے، لیکن اگر چھوٹے خدا کے حصے میں سے کچھ نیچے گر جائے تو وہ کبھی بھی اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک قانون یہ بھی تھا کہ جب کبھی قحط پڑتا تو جب عام عوام کے پاس کھانے کی اشیاء کم ہو جاتی تو وہ خداؤں کے حصے سے لے سکتے تھے، لیکن اس بات میں بھی منافقت کرتے تھے کہ قحط کی حالت میں اللہ کے حصے کو حلال سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن جھوٹے خداؤں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ نہیں یہ تو غضب ہو جائے گا، یہ تو خدا کا حصہ ہے جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، غرض کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جھوٹے خداؤں کو بھی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مندروں میں بتوں کی پوجا کرنے والے جو پجاری ہوتے ہیں یہ بتوں کا حصہ انہی کا ہوتا ہے۔ وہ تو بت ہیں، اپنا حصہ مانگنے کہاں آئیں گے؟ ان لوگوں نے اس لیے کہ ہمارے کاروبار میں کمی نہ آنے پائے اصلی خدا کا جو حصہ ہوتا وہ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا، لیکن چھوٹے خداؤں کا حصہ ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے۔ شام کو جب بندر بند ہو جاتا تو نگرانی کرنے والے یہ سب ان کے گھروں میں چلا جاتا۔ انہوں نے تصور بنا لیا تھا کہ چھوٹے خداؤں کے حصے میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ان کے حصے میں کمی ہوگی تو ان کے گھروں میں کمی ہو جائے گی۔ وہ ایسے اسلام کو کیسے برداشت کر لیں جو سب سے پہلے آ کر اسی چیز پر پابندی لگائے گا؟ تو مکہ کے کافروں میں قریش کے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کا روزگار چلتا ہے بتوں کی آمدنی سے، چنانچہ وہ کسی ایسی بات کو تسلیم کرنے کا حق میں نہیں تھے جس سے انہیں نقصان ہو اور ان کی آمدنی میں کمی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ عام عربوں کے دل میں اپنے بتوں کے لیے کوئی خاص احترام نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے۔ اپنے معبودوں کی جیسی کچھ عزت ایک عام عرب کے دل میں تھی، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی اس کی دعاؤں اور تمناؤں کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں آ جاتا تو بسا اوقات وہ معبود کی توہین بھی کر ڈالتا اور اس کی نظر و نیاز سے ہاتھ کھینچ لیتا تھا۔ ایک عرب اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ذوالخلصہ نامی بت کے آستانے پر جا کر اس نے فال نکلوائی۔ جواب نکلا کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اس پر عرب طیش میں آ گیا، کہنے لگا، اے ذوالخلصہ، اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو ہرگز تو یہ جھوٹی بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے۔ ایک اور عرب صاحب اپنے اونٹوں کا غلہ اپنے معبود سعد نامی کے آستانے پر لے گئے تاکہ ان کے لیے برکت حاصل کریں۔ یہ ایک لمبا تڑنگا بت تھا جس پر قربانیوں کا خون لتھڑا ہوا تھا۔ اونٹ اسے دیکھ کر بھڑک گئے اور ہر طرف بھاگ نکلے۔ عرب اپنے اونٹوں کو اس طرح تتر بتر ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا، بت پر پتھر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا تیرا ستیاناش کرے، میں آیا تھا برکت لینے کے لیے اور تو نے میرے رہے سہے اونٹ بھی بھگا دیے۔
متعدد بت ایسے تھے جن کی اصلیت متعلق نہایت گندے قصے مشہور تھے. مثلا اصاف اور نائلہ جن کے مجسمے صفا اور مروہ پر رکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں دراصل ایک عورت اور ایک مرد تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کا ارتکاب کیا تھا اور خدا نے ان کو پتھر بنا دیا. یہ حقیقت جن معبودوں کی ہو، ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقی عزت تو عابدوں کے دل میں نہیں ہو سکتی. عمرو بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دور جاہلیت میں یثرب کے زعما میں ہوتا تھا. وہ قبیلہ بنو سلمہ کے ہرد العزیز سردار، مدینے کے مشہور صاحب ثروت میں سے تھے. زمانہ جاہلیت میں اشراف کی یہ امتیازی شان سمجھی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور سے الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ ہر صبح شام اس سے برکت حاصل کرے، موسم حج میں اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اظہار عقیدت کے لیے اس کے جانور ذبح کرے اور مصیبت اور پریشانی کی کٹھن گھڑیوں میں اس سے امن و امان کی درخواست کرے. اس وقت کے رواج کے مطابق عامر بن جمح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا. عمرو بن جمح کے لڑکے رات کی تاریکی میں اپنے دوست معاذ بن جبل کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے پر لے گئے جس میں وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے. لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عمرو بن جمح ان کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے بولے، اے منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے. اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے اور لڑکوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بڑے میاں گہری نیند سو چکے ہیں تو وہ جھٹ بت کے پاس پہنچے. انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکال لی اور اس کو گھر سے باہر لے گئے. اب کی بار انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی تھی. صبح کو جب بڑے میاں سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حسب معمول اس کو اسی گڑھے میں اور اسی حال میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی. اب کی بار انہوں نے اس کو گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے، خدا کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا. پھر اس کے بعد انہیں خدا کے دین میں داخل ہوتے دیر نہ لگی. عرب کا ایک مشہور شاعر عمرو القیس کا والد جنگ میں قتل ہوا تو وہ ذوالخلصہ نامی بت کے ہاں چلا گیا تو بت خانے کے پجاری نے اس کو 4 پیالے شراب پیش کیا اور اس نے ایک کے بعد دیگرے اس بت کے منہ پر مار مار کے توڑ ڈالے اور پھر بولا، تو کیسا ذوالخلصہ ہے جو میرے باپ کو موت سے خلاصی نہ دے سکا. یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ایک طرف تو عرب اتنے شوقین ہیں اپنے بتوں کے کہ جب سفر پر جاتے تو ہر آدمی اپنے ہاتھ میں 4 پتھر لے کر جاتا، 3 پتھروں سے چولہا بناتا اور چوتھے پتھر کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتا. لیکن یہ بت کبھی حلوے کے بھی بنائے جاتے ہیں، کبھی کھانوں کے بنائے جاتے. چنانچہ سفر کے دوران جب کبھی بھوک لگی تو اسی خدا جس کو عبادت کے لیے بنایا تھا توڑ توڑ کے کھانے لگے کہ گھر جا کے دوسرا خدا بنا لیں گے. دوستو، اگر ان کے نزدیک خداؤں کا احترام ہوتا تو یہ واقعات ہمارے سامنے نہ آتے، بلکہ ان کی بستی کی تو یہ حالت ہے کہ اصاف اور نائلہ کو بھی انہوں نے خدا مانا. اصاف اور نائلہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اصاف اور نائلہ خطہ عرب کے 2 دیو اور دیویاں ہیں جنہیں عرب قبل اسلام پوچھا جاتا تھا. مسلم مورخین جیسے محمد بن عبداللہ بن احمد الزرقی کا کہنا ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل بنو خزاعہ کے جد امجد عمرو بن لہی مکہ میں بت پرستی کے بانی تھے. انہوں نے ہی اصاف اور نائلہ کو بھی متعارف کروایا. انہوں نے لوگوں کو اصاف اور نائلہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسا کرتے آئے ہیں. لوگوں نے ان کی بات مان لی اور یوں مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی. اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کے نزدیک چاہ زمزم پر 2 پتھر نصب کر دیے. اصاف اور نائلہ قریش کے خاص بت سمجھے جاتے تھے. اس میں اصاف ان کے بہت قریب تھا جس پر وہ تلبیح بھی پڑھتے تھے. عرب میں اصاف اور نائلہ کے متعلق بہت سی روایتیں اور اقوال مشہور ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ یہ دونوں مقدس خانہ کعبہ کے پاس فحشکاری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے وہیں پتھر کے بن گئے. ابن الکلبی اپنی کتاب الاسنام میں کہتا ہے، دونوں نے حج کا قصد کیا تھا. مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبے میں داخل ہوئے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا اور ہر میں زائرین سے خالی تھا. دونوں نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصاف نے اپنی جائے پناہی میں فحشکاری کا ارتکاب کر دیا. اسی وقت دونوں مسخ کے شکار ہوئے اور پتھر کے بنا دیے گئے. مکے کے مورخ الزرقی کا کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت مکے پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی. بعد میں دونوں پتھروں کو کعبے سے ہٹا کر صفا و مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. بعد میں لوگوں نے دونوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کے بت بنا لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک بتوں کی عزت و احترام کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. پھر ایسی کیا بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سب سے بڑی مخالفت اسی بات پر ہوتی. یہاں تک کہ ایک منزل پر تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے خداؤں کو مان لیتے ہیں، تم ہمیں فقط اتنی اجازت دے دو کہ ان بتوں کو اپنے گھروں میں رکھ سکیں. یعنی ایک طرف اتنی بے احترامی اور ایک طرف اتنا خیال.
تو وجہ یہی تھی کہ جو اس زمانے کے مذہبی لیڈر تھے جیسے ابو جہل، ابو لہب، ان کی روٹی اسی پر چلتی تھی کہ قوم جہالت میں رہے، قوم جھوٹے خداؤں کو مانتی رہے۔ یہ سب سے بڑا سبب تھا کہ جس نے پیغمبر اسلام کی مخالفت میں بڑا حصہ لیا، اتنے سارے بت بنائے اور بتوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایک شریعت بھی بنا لی تھی۔ مثلا بتوں کے اوپر نظر و نیاز کی جاتی، اس کے لیے وہ خود ساختہ شریعت بنائی گئی۔ شریعت یہ تھی کہ بتوں کے لیے جانور قربان کیے جاتے، کہ یہ جانور فلاں بت کے لیے ہے، اب کوئی اس جانور پر سواری نہیں کر سکتا، نہ اس کا دودھ دھو سکتا ہے اور وہ ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شریعت یہ بھی تھی کہ اگر ان جانوروں کو کوئی بچہ ہو تو اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہوگا تو صرف عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جس جانور پر بیٹھ کر وہ ان بتوں کے پاس جاتے، پھر اس جانور پر بیٹھ کر مکہ نہیں جا سکتے تھے، جبکہ وہ مکہ کو بڑے اللہ کا گھر مانتے تھے۔ لیکن ان کی عجیب فطرت تھی کہ جس جانور پر بیٹھ کر وہ چھوٹے بتوں کے پاس جاتے تھے تو مکہ جانا معیوب سمجھتے تھے، پھر دوسری طرف اسی جانور کو کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ دوستو، اس ماحول میں توحید کی دعوت دینا پیغمبر اسلام کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ یہ تو عربوں کی مذہبی حالت تھی، لیکن ان کی دوسری زندگی کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسی ہی تھی۔ دور جاہلیت کے عرب عورتوں کی قدر و منزلت کے ذرہ برابر بھی قائل نہ تھے، وہ ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی حقوق سے محروم تھی۔ اس عہد جاہلیت کے نظام میں عورت صرف ورثے ہی سے محروم نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ اس کا شمار اپنے باپ، شوہر یا بیٹے کی جائیداد میں ہوتا تھا۔ چنانچہ مال و جائیداد کی طرح اسے بھی ورثے اور ترکے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عرب تحت سالی کے خوف یا اس خیال سے کہ لڑکیوں کا وجود ان کی ذات کے لیے باعث ننگ و عار ہے، انہیں پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اپنی معصوم لڑکیوں سے انہوں نے جو ناشائستہ اور ناروا سلوک اختیار کر رکھا تھا، اس کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دوسری آیت میں بھی کلام اللہ انہیں اس ناشائستہ فعل اور انسانیت سوز حرکت کے بدلے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کے درمیان شادی بیاہ کی ایسی رسومات رائج تھیں کہ جن کی کوئی محکم اصل و بنیاد نہ تھی۔ وہ اپنی زوجہ کے لیے کسی معین حد کے قائل نہ تھے۔ مہر کی رقم ادا کرنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے وہ انہیں آزاد کر دیتے۔ کبھی وہ اپنی زوجہ پر بے عصمت ہونے کا الزام لگاتے تاکہ یہ بہانہ بنا کر مہر کی رقم ادا کرنے سے بچ جائیں۔ ان کا باپ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا یا خود مر جاتا تو اس کی بیویوں سے شادی کر لینا ان کے لیے عار نہ تھا۔ وہ عورتوں کو میراث سے حصہ بھی نہ دیتے تھے، بلکہ ان کا تصور یہ بنا ہوا تھا کہ جو کماتا ہوگا حصہ بھی اسی کو ملے گا، اور جو کمائے گا نہیں اس کو حصہ بھی نہیں ملے گا۔ دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عرب میں کوئی لڑکی یا لڑکا یتیم ہو جاتے اور ان کے باپ نے کوئی مال بھی بطور وراثت چھوڑا ہو تو ہر کوئی اس لڑکی اور لڑکے کو اپنے گھر لے جانے کے لیے بضد ہوتا، اس لیے نہیں کہ اس کی پرورش کریں گے، بلکہ اس لیے کہ اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال جو اس یتیم کا ہے اس پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر جب سارے علاقے میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ یتیم فلاں کے پاس ہے تو پھر کسی کی ہمت نہ ہوتی اس یتیم کے بارے میں بات کرنے کی۔ چنانچہ تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ عرب میں ایک یتیم بچہ تھا، ابو جہل نے اس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی کیونکہ اس کا باپ وراثت کا مال چھوڑ کر مرا تھا، جسے ابو جہل نے ہتھیا لیا اور پھر بچے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بچہ روتا رہا لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب اس یتیم کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے ایک کپڑا نہ تھا، اور ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں کو شرارت سوچی تو انہوں نے اسے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم کا مذاق اڑانا تھا اور حضور اور ابو جہل کی لڑائی کروانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ یہ بدترین دشمنی کا زمانہ چل رہا تھا۔ ابو جہل پیغمبر اسلام کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، لیکن یتیم کے ساتھ ناانصافی دیکھ کر حضور اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل باہر نکلا۔ وہ دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ یتیم والا معاملہ ہے۔ اس نے رسول کریم کو مرحبا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو، اور ابو جہل نے فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے عار دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا جس کی وجہ سے نہ میری زبان حرکت کر رہی تھی اور نہ ہاتھ،
اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر عرب کے لوگ 360 بتوں کو مانتے تھے تو ان کے لیے خدا کو ماننا اور اس کی توحید کا قائل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری حرکتیں بھی بہت معیوب تھیں۔ جس کام سے ان کا دھندا اور روٹی چلتی تھی وہ اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس طرح جب کسی مرد کے ہاں اس کے بچے کی پیدائش ہونے لگتی تو وہ دو کام کرتا، ایک یہ کہ دائی کو بلاتا اور دوسرا اس کے ساتھ جہاں بیوی بچے کو جنم دینے کے لیے جس بستر پر لیٹی ہوتی اس کے قریب ایک گھڑا کھودا جاتا اور دائی کو بتا دیتا کہ اگر بچی ہوئی تو اس کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دینا۔ باپ اس کی شکل تک دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ یہ سارا ماحول اور حالات تھے کہ جن میں پیغمبر اسلام کو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا تھا۔ اتنی عظیم ذمہ داری تھی کہ جس کو پیغمبر اسلام نے انجام دینا تھا۔ عربوں نے قتل کے مسئلے میں ایک قانون بنا رکھا تھا کہ اگر کسی قبیلے سے کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو ہم قاتل کو قتل کرنے سے ان کی تشفی نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت مالدار اور اپنے قبیلے کا سردار آدمی مارا گیا ہے، اب جس نے اسے قتل کیا ہے اس کو اگر ہم قتل کریں گے تو یہ بدلہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اپنے قبیلے میں سب سے غریب اور پست آدمی ہے۔ ہمارے سربراہ کی جان کے بدلے تو 50 جانیں ہیں، جب تک ہم آپ کے قبیلے کے 50 آدمی نہ مار لیں تب تک یہ بدلہ تصور نہ ہوگا۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ جب ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے اور اعلان کیا کہ آدم کے سارے بیٹے برابر ہیں، عرب کو عجم پر، مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو وہ کون سا طبقہ تھا جس نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا؟ یہ وہ غریب لوگ ہیں، وہ بے حیثیت لوگ ہیں جن کو ڈاکہ زنی کی چوری کی عادت نہیں تھی۔ دوستو، یہاں آپ کو عربوں کی ایک اور رسم جو کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا تھی اور اس پر ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اے دحیہ بتا تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے، میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا دحیہ آپ کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جس سے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا دحیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا، میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگے اور کہنے لگی دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کئی لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ اسے نہ مارنا، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔
رستے میں مجھے میری بیٹی نے کہا بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کو جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی واپس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی۔ میں ریت ڈالنے لگا، بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں